بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سید فواز زیدی آپ سے مخاطب ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ گزشتہ روز حلف اٹھانے کے بعد وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے ملک کی جو مجموعی معاشی صورتحال ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس طلب کیا تھا، جس میں آ، مصدق ملک صاحب وہاں پر موجود تھے، اور مصدق ملک صاحب کو وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اپنے بالکل قریب یعنی پہلی نشست پر ان کو بٹھایا تھا۔ سابق قدرتی وسائل کے اور پیٹرولیم کے وزیر رہ چکے ہیں مصدق ملک صاحب، تو ان کی اس اجلاس میں شرکت یقیناً بہت سے سوالات کو جنم دے رہی ہے، اور وہ تو اس اجلاس میں شریک ہوئے، لیکن وزیر خزانہ جو سابقہ دور میں رہ چکے ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ تو یہ یقیناً جو سوالات جنم لے رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ کیا مصدق ملک صاحب ملکی معیشت کے اوپر جب ڈسکس کر رہے ہیں، وزیر اعظم میاں شہباز شریف اپنی کابینہ کی فارمیشن بھی انہوں نے کرنی ہے، کابینہ بنا رہے ہیں، تو ایسے میں مصدق ملک صاحب کو وزیر اعظم اپنے پاس بلا رہے ہیں اتنے اہم اجلاس میں، تو کیا اگلے وزیر خزانہ مصدق ملک صاحب پاکستان کے ہوں گے؟ یہ ایک سوال اب جنم لے رہا ہے۔ تو کل جو اجلاس ہوا ہے معاشی حوالے سے وزیر اعظم کی صدارت میں، اس میں مصدق ملک صاحب کی شرکت اور ان کو اتنا قریب بٹھانا اور ان سے ڈسکس کرنا یقیناً یہ بڑا معنی خیز ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وزیر خزانہ اس دفعہ شاید مصدق ملک صاحب کو بنایا جا رہا ہے، اسحاق ڈار کو نہیں بنایا جا رہا، گو کہ عرفان صدیقی صاحب میاں نواز شریف میاں شہباز شریف کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہی ہوں گے، لیکن کل کے انتہائی اہم اجلاس میں وزیر خزانہ کی حیثیت سے، سابقہ وزیر خزانہ کی حیثیت سے کام کرنے والے اسحاق ڈار صاحب چونکہ موجود نہیں تھے، اس وجہ سے سوالات یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ جب آئی ایم ایف سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، آئی ایم ایف کو باقاعدہ لوگ اب یہ کہا جا رہا ہے وزیر اعظم کی طرف سے کہ باقاعدہ دعوت دی جائے آئی ایم ایف کے وفد کو کہ ان سے مذاکرات شروع کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے، چونکہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ جو پاکستان کا اس وقت چل رہا ہے، اس کے لیے ایک نئے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی ضرورت ہے، پاکستان کو آئی ایم ایف سے ایک نئے معاہدے کی ضرورت ہے، جس کے لیے وزیر اعظم یہ چاہ رہے ہیں کہ بالکل بھی کوئی وقت ضائع نہ کیا جائے اور پہلی فرصت میں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اور ایک نیا معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ 3 سال کا کیا جائے، جس کے ذریعے معیشت کو پھر آگے چلایا جائے۔ تو یہ تو خزانہ کے حوالے سے تھی بات کہ وزارت خزانہ کس کو دی جا رہی ہے۔ ایک بینکر اورنگزیب صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے، وہ بھی کل کے اجلاس میں شریک تھے، شاید وہ بھی اس لسٹ میں شامل ہیں، وہ بھی وزیر خزانہ بن سکتے ہیں۔ شمشاد اختر صاحبہ، ان کا بھی نام لیا جا رہا ہے، بڑا اچھا ڈیلیور کیا انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، اسٹیٹ بینک کی گورنر بھی رہ چکے ہیں شمشاد اختر، ان کا بھی نام آ رہا ہے، لیکن مصدق ملک صاحب اس وقت تک جو اطلاعات ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے، وہ فیورٹ قرار دیے جا رہے ہیں وزارت خزانہ کی کرسی کے لیے، لیکن وزیر خارجہ کی حیثیت سے یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس دفعہ اسحاق ڈار صاحب کو شاید وزیر خزانہ مقرر کیا جائے، وزیر خزانہ وزیر خارجہ مقرر کیا جائے۔ اس دفعہ یہ اطلاعات آ رہی ہے، چونکہ اسحاق ڈار صاحب سے صحافی نے سوال بھی کیا تھا کہ آپ وزیر خارجہ بنیں گے یا وزیر خزانہ بنیں گے، تو اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا تھا جو اللہ کو منظور ہوا وہ بنیں گے، اور جو قیادت نے میرے لیے رول رکھا ہے تو وہ میں بنوں گا، چونکہ اسحاق ڈار صاحب کا یہ ماضی رہا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب آئی ایم ایف سے ڈیل کے حوالے سے کافی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پریشانیاں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، آئی ایم ایف کی ڈیل، آئی ایم ایف کی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے اسحاق ڈار صاحب، نہ وہ نہ اسحاق ڈار صاحب خود، اور نہ ہی آئی ایم ایف کی ٹیم، تو اس وجہ سے اب چونکہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کرنا ہے تو شاید کسی اور کو موقع دیا جائے۔ وزیر خارجہ کی حیثیت سے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ضرور سامنے آ سکتے ہیں۔ اور جو کابینہ فائنل ہو رہی ہے اس میں عطا تارڑ صاحب کا نام آ رہا ہے، چونکہ مریم اورنگزیب صاحبہ اس سے پہلے بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت میں وزیر اطلاعات رہ چکی ہیں، تو وہ تو پنجاب گورنمنٹ میں چلی گئی ہیں، مریم نواز صاحبہ کے بالکل ساتھ ہوتی ہیں، تو ممکنہ طور پر صوبائی کابینہ میں وہ وزیر اطلاعات ہوں گی، لیکن یہاں پر یعنی کہ مرکز میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ عطا تارڑ صاحب کو یہ ذمہ داری وزارت اطلاعات کی دی جا سکتی ہے، اور احسن اقبال صاحب کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کو منصوبہ بندی کا وزیر بنایا جا سکتا ہے، اور جو سابقہ ہمارے وزیر دفاع رہ چکے ہیں خواجہ آصف صاحب، اس بار بھی ان کو
وزارت دفاع دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ رانا تنویر صاحب کا نام آ رہا ہے کہ ان کو بھی کوئی وزارت ملے گی، شہزاد فاطمہ صاحبہ کا نام سامنے آ رہا ہے کہ ان کو بھی وزارت ملے گی، قاف لیگ کے چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب کو بھی وزارت ملے گی، چودھری صالح حسین کا نام آ رہا ہے سامنے کہ ان کو بھی کوئی وزارت ملے گی، اور آئی پی پی کے سربراہ عبدالعلیم خان صاحب کا بھی نام آ رہا ہے کہ ان کو بھی کوئی وزارت دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں بھی یہ اطلاعات ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کو 2 وزارتیں ملیں گی۔ کل وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کو دورہ کرنا ہے کراچی کا، وہاں وہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ملاقات بھی ہو ایم کیو ایم کے وفد کے ساتھ۔ تو کل اس چیز کو ایم کیو ایم کے ساتھ کم از کم حتمی بات چیت ہو جائے گی، چونکہ جمعرات کے روز کابینہ کی تشکیل مکمل ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد کابینہ اپنا کام شروع کر دے گی، جو وزراء ہیں وہ حلف اٹھائیں گے، تو جمعرات تک ہمیں کوئی چیز سامنے ہمارے وفاقی کابینہ سے متعلق آ جائے گی۔ رانا تنویر صاحب کو بھی وزارت مل سکتی ہے، عبدالعلیم خان صاحب کو بھی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کابینہ کی تشکیل کے ابتدائی مرحلے میں ابھی تک کوئی وزارت نہیں ان کو مل رہی، لیکن یہ ضرور بتایا جا رہا ہے کہ دوسرا مرحلہ جو ہوگا کابینہ کی تشکیل کا، اس میں شاید پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی وزارت ملے۔ آج وزیر اعظم نے بڑا مصروف دن گزارا، بڑی اچھی بات ہے کہ 26 فروری سے جو ایک آفت آئی ہے، طوفانی بارشیں شروع ہوئی ہیں گوادر میں، وہاں پر ان کی دلجوئی کے لیے، وہاں پر متاثرین کی دلجوئی کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کو امدادی اشیاء تقسیم کرنے کے لیے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے آج گوادر کا دورہ کیا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ سرفراز بگٹی صاحب وہاں پر موجود تھے، وزیر اعظم کی کابینہ کے ارکان موجود تھے، عطا تارڑ موجود تھے، اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال وہاں پر موجود تھے۔ ضلع انتظامیہ نے وزیر اعظم کو بریفنگ دی تھی اور بتایا تھا کہ گوادر میں کتنا نقصان ہوا ہے، پشین میں کتنا نقصان ہوا ہے، جیونی میں کتنا نقصان ہوا ہے۔ تو وزیر اعظم نے فوری طور پر ایک تو امداد تقسیم کی ہے وہاں پر متاثرین میں، اور وزیر اعظم نے چیکس تقسیم کیے ہیں، اور اس کے ساتھ وزیر اعظم نے یہ احکامات بھی جاری کیے ہیں کہ جن لوگوں کے گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں ان بارشوں کے نتیجے میں، ان کو 7.5 لاکھ روپے فی کس دیا جائے گا، اور جن کے ذرا گھر نسبتاً کم ان کو نقصان پہنچا ہے تو ان کو 3.5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ تو پہلا دورہ وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے میاں شہباز شریف نے گوادر کا کیا ہے، چونکہ وہاں پر قدرتی آفت آئی ہے، تباہی مچی ہے، پانی وہاں پر کھڑا ہوا ہے، پانی نکالنے کے لیے وہاں پر انتظامات کیے جا رہے ہیں، لوگ کسمہ پرسی کی حالت میں ہیں، امداد ان تک پہنچانا مقصود تھا، اور یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے میاں شہباز شریف کا کہ اپنا پہلا دورہ ہی انہوں نے اس جگہ کا کیا ہے جہاں پر لوگ اس وقت قدرتی آفت کے ستائے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے اوپر آفت آئی ہوئی ہے اور ہم لوگ اسلام آباد میں بیٹھے رہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ سرفراز بگٹی صاحب کا بھی انہوں نے، وزیر اعظم نے بڑا آج اپریشیٹ کیا، ان کو بہت شاباش دی کہ جیسے ہی انہوں نے حلف اٹھایا تو سرفراز بگٹی صاحب فوری طور پر گوادر پہنچے اور یہاں پر انہوں نے اپنی دانش میں کام کیا ہے۔ تو وزیر اعظم کا آج کا دورہ گوادر کا، جہاں پر متاثرین سے ان کی ملاقات رہی، امدادی اشیاء انہوں نے تقسیم کی، یہ ایک بڑا اچھا اقدام اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اور کل وزیر اعظم نے دورہ کرنا ہے کراچی کا، جہاں انہوں نے مزار قائد پر حاضری بھی دینی ہے، اور پھر پرسوں انشاءاللہ کابینہ کی تشکیل مکمل ہو جائے گی، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کابینہ میں کون کون سے چہرے شامل